بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آدمی جب اپنے اللہ کا ہو جاتا نا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذہن کو کھول دیتے۔ میرے دوستو، جب اللہ اس کے ذہن کو کھول دیتے، اس کے علم کو اور زیادہ کر دیتے، علم کو اور زیادہ کر دیتے۔ اور میرے دوستو، فرمایا اس کو اللہ پاک سمجھنے کی، بولنے کی صلاحیت عطا فرماتے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے دوستو؟ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، پہلے کے لوگ فیصلے کرنے کے اندر ایسے مہارت رکھتے تھے، وہ اللہ نے ان کو دیا تھا، کوئی دوسرے نہیں دیے تھے دوستو، وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ حق اور باطل کا آنکھوں سے دیکھ کر میرے دوستو فیصلہ کر دیتے، معلوم ہو جاتا، اور فیصلہ میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ کر دیتے تھے۔ اسی طرح تراشے کے اندر تقی عثمانی صاحب ایک بہترین واقعہ لکھے دوستو۔ اللہ کرے کہ ہمارے پاس بھی کبھی فیصلے کے بارے میں کچھ بات آ جائے تو دوستو، امیر غریب نہیں دیکھنا، اپنا اور پرایا نہیں دیکھنا، اور میرے دوستو چند پیسوں کی خاطر، ہماری عزت کی خاطر یا ہمارے مقام کی خاطر ہم فیصلہ کرنے میں کبھی بھی جلدی نہیں کرنا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، غصے میں فیصلہ مت کرو، خوشی میں وعدہ مت کرو۔ غصے میں فیصلہ نہیں کرنا، خوشی میں وعدہ نہیں کرنا۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذہنیت سے ضرب المثال تھے۔ آپ کی ذہنیت کے بارے میں بہت ضرب المثال تھے۔ ان کے ذہنیت کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آ کر ان سے کہا، میں نے کچھ مال فلاں کے پاس امانت رکھ دیا تھا، اب وہ مانگ رہا ہوں۔ وہ مکر جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے مدعی کو بلا کر پوچھا، اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا، مدعی میرے پاس کوئی امانت نہیں رکھا۔ قاضی صاحب مدعی سے کہا، تم نے یہ مال اسے کس جگہ سپرد کیا تھا؟ یہ مال آپ کہاں دیے تھے؟ تو جنگل میں ایک جگہ، مدعی نے کہا۔ اس جگہ کی کوئی علامت ہے؟ قاضی صاحب نے ان سے پوچھا۔ جی ہاں، ایک درخت ہے، اس کے نیچے میں نے یہ امانت ان کے سپرد کی تھی، میں نے امانت ان کے سپرد کی تھی۔ مدعی نے کہا، اچھا تم اس درخت کے نیچے جا کر دیکھو۔ قاضی صاحب نے کہا، ہو سکتا تم وہاں امانت رکھے بجائے مال دفن کیا ہو یا بھول گئے ہو۔ اللہ اکبر! یا دیے یا بھول گئے ہو یا دفن کیے ہو، وہاں جا کے جھاڑ کے نیچے دیکھو۔ تو مدعی چلے گیا۔ قاضی صاحب مدعی عالیہ سے کہا، اس کے آنے تک تم یہاں بیٹھے رہو۔ اب جس کو پیسے دیے تھے اس سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، اس نے پہلے انکار کر دیا، انہیں میرے کو پیسے نہیں دیا بول کے۔ اس کے بعد قاضی صاحب دوسرے مقامات کے فیصلے میں مصروف ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اچانک یہ مدعی عالیہ سے پوچھا، کیا خیال ہے وہ شخص اس درخت کے پاس پہنچ گیا؟ تو انہیں ابھی نہیں، اس نے کہا ابھی نہیں۔ مدعی عالیہ نے کہا، یہ کیسا تجھے معلوم؟ بے ساختہ اس نے کہا کہ انہیں جھاڑ کے پاس نہیں پہنچا۔ بس قاضی صاحب نے وہیں چور پکڑ لیا۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کو درخت کا پہنچنا اور اس کے فاصلے کا اندازہ کرنا اس بات کی دلیل تھی، اس نے وقتاً اس درخت کے نیچے مدعی سے کوئی معاملہ کیا تھا۔ اللہ اکبر! تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، فیصلے کے بارے میں ایسے ہی ہے۔ ایک چور آیا، چوری کرا، گھر والے سب دیکھ رہے، تو میرے دوستو اس نے گھر والے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر تو میرا نام صبح بتائے گا تو تیری بیوی کو 3 طلاق۔ کیا کہا؟ 3 طلاق۔ اب میرے دوستو وہ کہا، مال بھی چلے گیا
اب میری بیوی بھی چلے جائے گی، طلاق ہو جائے گی میرے پہ۔ اب کیا کرا؟ صبح میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا کر کہا، حضرات میرے ساتھ رات کے اندر ایسا معاملہ پیش آیا، آپ مجھ پر رحم فرمائیے، فیصلہ فرمائیے۔ حضرت نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے دوستو آپ کا ذہنیت کا اور آپ کا فیصلہ کا انداز اہل علم خوب جانتے ہیں، اہل علم حضرات خوب جانتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی دیکھو کل پورے گاؤں والوں کو میں جامع مسجد کے اندر جمع کروں گا، پوروں کو جمع کروں گا، میں آپ کو یہ بولوں گا یہ چور ہے کیا؟ تو جو چوری نہیں کیا نا، یہ نہیں ہے بولنا۔ اگر کوئی جو چور ہے تو فرمایا میں کہوں گا یہ چور ہے کیا، تم خاموش رہنا، میں سمجھ جاؤں گا یہی چور ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جامع مسجد کے اندر سارے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دروازے کے مین گیٹ کے پاس اس آدمی کو کھڑا کیا جس کی چوری ہوئی تھی۔ فرمایا ایک ایک آدمی کو چھوڑتے ہوئے کہا، یہ چور ہے کیا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ یہ چور ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا چور ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میرے دوستو جب چور آیا اس کا ہاتھ پکڑ لیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ چور ہے کیا؟ حضرت وہ جو آدمی تھا گھر والا وہ خاموش ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو میرے دوستو بزرگوں کہنے لگے اس کا مال واپس کر دے، ورنہ تجھے اس کی سزا ملے گی اور اس کے بارے میں تجھے جو ہے نا حساب بھی ہوگا۔ تو میرے دوستو اس نے اس کا مال پورا اس کو لا کے واپس کر دیا۔ یہ تھی ذہنیت۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، حضرت نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، فرمایا ایک باپ انتقال کا وقت قریب تھا، وہ دنیا سے جا رہا، جاتے وقت میرے دوستوں میرے بزرگوں اس نے اپنے 2 بیٹوں کو بہت ساری دولت چھوڑ کر گیا، مگر وہ نابالغ تھے، ان کو دولت دیتے تو وہ بیکار ہو جاتی۔ اس نے اپنے دوست کو بلا کر کہا، بھائی یہ مال ہے، جب میرے بچے بڑے ہو جائے تو تیرا دل جو چاہے میرے بچوں کو دے دینا، تیرا دل جو چاہے میرے بچوں کو دے دینا۔ انہیں لیٹر لکھ دیا، لکھ کے دوستوں وہ چٹھی دے کر وہ دنیا سے چلے گیا اس کا باپ بچوں کا۔ اب جانے کے بعد میرے دوستوں میرے بزرگوں پھر فرمایا بچے جب بالغ ہو گئے وہ مال لینے کے لیے اپنے باپ کے دوست کے پاس پہنچے، تو باپ کا دوست کہنے لگا بھائی آپ کی امانت میرے پاس ہے۔ اس نے اندر گیا، گودام میں سے لا کر میرے دوستوں میرے بزرگوں خالی 2 تھیلے اس کو دے دیا، خالی 2 تھیلے ٹاٹ کے، وہ مال وہ کچھ نہیں دیا۔ بھائی یہ کیوں دے رہے؟ میرے باپ نے تمہارے پاس تھیلے نہیں رکھے، مال رکھے۔ تو میرے بھائی یہ چٹھی پڑھ لو، اس میں خود لکھا ہوا ہے تیرا دل جو چاہے انہیں دے دینا، میرا دل یہ چاہ رہا کہ میں آپ کو ٹاٹ دے دوں۔ تو میرے دوستو یہ واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پہنچا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے دوستو ایک دن مقرر کیا، سارے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، سارے لوگ شہر کے پورے لوگوں کو جمع کیا، ان لوگوں کو بلایا، پھر 2 بچوں کو بھی بلایا، جس کے پاس مال تھا اس کو بلایا۔ ہاں بھائی اب بتا یہ بچوں کی امانت تیرے پاس ہے؟ ہاں حضرت امانت ہے، میں ان کو تو لوٹا دیا۔ بولے کیا لوٹایا؟ حضرت اس خط کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کا باپ نے خود لکھ کر مجھے دیا ہے، تیرا دل جو چاہے انہیں دے دینا۔ دیکھو ان کے باپ نے یہ لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا پھر ایک بار اس کو پڑھو، تیرا دل جو چاہے انہیں دے دینا۔ اس کے بعد میں امام صاحب نے کہا تیرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں دولت کو میں رکھ لوں۔ تو حضرت نے فرمایا وہ اس کے معنی وہی ہے، تیرا دل جو چاہے انہیں دے دینا، تھیلے تو رکھ لے، مال ان کو دے دے۔ تو میرے دوستو جب آدمی اپنے اللہ کا ہو جاتا نا، اللہ پاک فراست کا علم اس کو ایسا عطا فرماتے، فیصلے کرنے کا، انصاف کرنے کا علم اس کو عطا فرماتے۔ اللہ کرے کہ میرے دوستو ہم بھی اللہ کے حکم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طریقے پہ زندگی گزارنے والے بنانے، اللہ پاک ہمیں بھی وہ مقام عطا فرمائے گا۔